بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد قباء کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ مسجد قباء میں اسلامی تعلیمات کی تقسیم کا مرکز۔ مسجد قباء میں اسلامی تعلیمات کی تقسیم کا مرکز بھی بنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو انفرادی طور پر تعلیم دینے کے لیے مسجد قباء کو استعمال کیا۔ یہاں پر مخصوص تعلیمی پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا تھا اور اسلام کے تعلیمی منصوبوں کی بنیاد مسجد قباء پر رکھی گئی۔ عبادات کا مقام۔ مسجد قباء عبادات کی جگہ کے طور پر بھی اہمیت رکھتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابیوں نے مسجد قباء میں نمازیں اور دوسری عبادات کی۔ اس مسجد کی مخصوص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد اسلامی عبادات کے لیے رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرارداد۔ مسجد قباء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرارداد بھی منعقد ہوئی تھی۔ یہ قرارداد ان کے حکومتی اختیار کی تصدیق کی تھی اور ان کی حکومت کی بنیاد مسجد قباء میں رکھی گئی۔ اسلامی تعلیمات کی تقسیم کا مرکز۔ عبادات کا مکمل اجرا۔ مسجد قباء کی حدیثوں میں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر کی گئی عبادات کو مکمل اجرا کے ساتھ ذکر کیا، یعنی جو کوئی مسجد قباء میں نمازیں پڑھتا تھا اس کو اس کی عبادات کا اجر ملتا۔ مسجد قباء کی تاریخ اور اہمیت کے ساتھ ساتھ یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا بھی اہم کردار۔ مسجد قباء کے متعلق چند احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے جاتے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سنن نسائی میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے پھر مسجد قباء آئے اور اس میں 1 نماز پڑھے تو اسے 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔